ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیر افضل خان مروت صاحب. آپ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اور رکن قومی اسمبلی ہیں. شیر افضل مروت صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مروت صاحب, سب سے پہلے تو میں سینٹ کے الیکشنز پہ آؤں گی کل کے روز جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا ہوگا, لیکن اس سے پہلے جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے متعلق آج جو شکایت درج کی گئی ہے, دائر کی گئی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, اور یہ سابق سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار وقاص ملک ایڈوکیٹ صاحب ہے جنہوں نے بڑے سنگین الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا ہے ریاست مخالف ایجنڈا انہوں نے اپنایا ہوا ہے جسٹس صاحب نے, اور ساتھی ججوں کو بھی انہوں نے ساتھ اپنے ملا کر یہ اقدام کیا تھا جو ایک خط لکھا گیا تھا, اور ان کو فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ان کو فوری طور پر جج بطور جج جو ہے وہ کام سے روکا جائے. کیسے دیکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف اس موو کو؟ بہت شکریہ. یہ جو وکیل صاحب کا نام آپ نے لیا, وقاص ملک صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ریفرنس کے حوالے سے جو الزامات, 4 الزامات انہوں نے لگائے ہیں, لیکن پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ موصوف خود کون ہے. کیونکہ اسلام آباد بار کا میں بھی ممبر ہوں, یہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ لازماً الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیشہ ہار جاتا ہے. نمبر 2, ماضی میں بھی یہ جج صاحبان کے خلاف یہ شکایتیں, ریفرنسز جو ہیں وہ ان کے ذریعے کروائے گئے ہیں. قاضی صاحب ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب تھے, ان کے خلاف انہوں نے کمپلینٹ کی تھی. بہرحال ان کے ذریعے یعنی کہ کوئی اور کروا رہا ہے. ہاں, اور یہ عموماً ان کی جو ہیں وکالت, وہ خود ان کے پاس کوئی پروفیشنل وکیل نہیں ہے, بلکہ ٹارگیٹڈ کیسز میں عموماً یہ خود ہی لوگوں پہ کیس کرتا ہے. اب جو الزامات ہیں, پہلے الزام ہیں کہ انہوں نے 5 جج صاحبان کو ورغلایا. وہ بچے تھے کہ کیانی صاحب جو ہیں 6 جج صاحبان کے اس خط کے منظر-عام پہ آنے کے بعد یہ چیزیں جو ہیں متوقع تھی کہ جن اداروں ایجنسیوں کے خلاف الزامات لگے تھے وہ لازماً جوابی کارروائی کریں گے اپنے مہروں کے ذریعے, اور یہ ریفرنس جو ہیں اسی کا ایک رد عمل ہیں. جج صاحبان نے یہ جو اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے, یہ کسی ایک ساتھی جج کے کہنے پہ کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے, کیونکہ ہر ایک اپنا ایک کیریئر ہیں, اپنی ایک انٹیگریٹی ہیں. اور پھر محسن اختر کیانی صاحب 2016 میں جج بنے, آج تک انتہائی بے داغ ماضی رہا, قابل لائق فائق اور انتہائی شریف النفس انسان ہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ ڈسپوزل ان جج صاحب کی ہے. محسن اختر کیانی صاحب پہ پہلا الزام کہ جی انہوں نے جج صاحبان کو ریاست مخالفت تو یہ ہیں کہ جن جج صاحبان نے اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا, آپ نے ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ ریفرنس دائر کر دیا. دوسرا الزام لگایا کہ موصوف جج صاحب نے اپنے ایک شاگرد رانا مجاہد صاحب جو اب ہمارے سینئر سول جج ہیں ان کو بھرتی کرایا. اب یہ بھی سراسر لغو اور بے بنیاد الزام ہے. رانا مجاہد صاحب 2012 میں بھرتی ہوئے اور محسن اختر کیانی صاحب 2016 میں جو ہے ہائی کورٹ کے جج بنے. تو لہٰذا پھر تیسرا الزام یہ لگایا کہ ذوالفقار ایڈوکیٹ مرڈر کیس میں جو ملزمان تھے ان کو بری کیا اپیل میں. یہ الزام بھی غلط ہیں, کیونکہ ذوالفقار ایڈوکیٹ کے مرڈر کیس کے ملزمان تو تاحال گرفتار ہی نہیں ہوئے ہیں. جو 2 لوگ بری ہوئے ہیں ان کو تو ٹرائل کورٹ نے بری کیا تھا, اور ان پہ الزام قتل کا نہیں تھا بلکہ شہادت مٹھانے کا تھا, جس کو تعزیرات پاکستان میں دفعہ 201 کہا جاتا ہے. پھر چوتھا الزام لگایا کہ جی جو اسلام آباد کچہری اٹیک ہوا تھا ان ملزمان کو بری کیا, ان ملزمان کو بھی ٹرائل کورٹ نے بری کیا ہے. تو لہٰذا اس ریفرنس کی کوئی سر پیر نہیں ہے, A to Z لغو بے بنیاد اور غلط ہیں. جج صاحب کو ملائن کرنے کے لیے اور دیگر جج صاحبان کو پریشر میں لانے کے لیے, اور وہ جج صاحبان جو شاید اس سپریم کورٹ کی اس کارروائی کے دوران منظر-عام پہ اپنا معافی ضمیر بیان کرتے, ان کو روکنے کے لیے یہ ایک. لیکن آپ جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بے بنیاد اگر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں تو یہ ریفرنس اپنی موت دم توڑ جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ جن کے ایما پر جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور جو کروا رہے ہیں وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے فل زور استعمال کریں گے؟ دیکھیے, یہ کوئی میٹیریل ہوتا, کوئی الزام میں کوئی وزن ہوتا تو پھر تو کنسیڈر ہو جاتا. یہ 4 الزامات میں نے گنوائے, اس میں ایک کی سر پیر جو ہیں وہ نہیں ملتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی بھی درخواست دہندہ کی مرضی ہے کہ جس انداز میں الفاظ لکھنا چاہیں اور ملائن کرنا چاہیں وہ اس میں آزاد ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ موصوف کا یہ ریفرنس جو ہے صریحاً توہین عدالت کے زمرے میں فال کرتا ہے، اور اس کا نوٹس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لینا چاہیے. کیوں کر یہ اپنے جج صاحبان کی اس طرح بے توقیری کی اجازت دے سکتا ہے؟ اگر ایک الزام بھی یہ درست ثابت نہیں کرتا ہے، جس میں درستگی کے حوالے سے یا سچائی کے حوالے سے کوئی ایلیمنٹ، میں نے بتا دیا نا 2012 میں بھرتی شدہ جج کو اس جج کے کھاتے میں ڈالنا جو خود 2016 میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح ٹرائل کورٹ نے بری کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ موصوف نے بری کر دیا. ایسے طریقوں سے اور ہتھکنڈوں سے ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بدنام کرنا، بے عزت کرنا، بے توقیر کرنا، یہ پوری عدالتی نظام اور پھر وکلا برادری کے لیے بھی ایک المیہ سے کم نہیں ہے. رائٹ. اور یہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش یا ان کو تھریٹن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ ساتھ ساتھ مروت صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو کہ آلریڈی کہتی ہے کہ آپ کا تعاون آپ انشور کر رہے ہیں ان ججز کو، اور آپ ایک تحریک کا بھی اعلان کر چکے ہیں 13 تاریخ سے جس کا آغاز باقاعدہ طور پہ کیا جائے گا. میں اس سے بھی متعلق بات کروں گی، لیکن کل کے روز اب چونکہ امپورٹنٹ ہے، سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. آپ نے آلریڈی ایک طرف بوائیکاٹ بھی کیا ہے اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی رجوع کیا گیا ہے. بوائیکاٹ کرنے کا فیصلہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ بائیکاٹ ہمارا نیریٹو جو ہیں وہ اس سے متصادم ہوتا اگر ہم اس کو کنٹیسٹ کرتے، کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے عدالت کے سامنے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم گئے، وہاں پہ ہم نے یہ استدلال دیا کہ ان الیکشن کو روکا جائے. اب اس سماعت کے لیے ایڈمٹ ہو گئی ہے، نوٹس اس میں ہو گیا ہے. ہم نے سیکرٹری سینٹ کو بھی درخواست دی ہے کہ یہ الیکشن نہ کرائے جائے، کیونکہ یہ 4 اکائیوں کی وحدت ہے پاکستان. ایک اکائی کو آپ نے الیکشن پوسٹپون کرنے کے بہانے سرے سے کنٹیسٹ سے آؤٹ کر دیا. اس میں ہمارے 9 سینیٹر بننے تھے، 11 خالی نشستوں کے ساتھ بہرحال یہ انتخاب ہوگا کل. تو اب ہمارے 9 سینیٹر کو مائنس کرانے کے لیے انہوں نے یہ الیکشن جو ہیں وہاں پہ کہا جی کہ الیکشن نہیں ہوں گے جب ہمارے سینیٹر بننے تھے، اور پھر انہوں نے فوراً 9 تاریخ رکھ دی کہ جی 9 کو یہ کرانے ہیں. کیا امر مانے ہیں کہ کے پی میں آپ الیکشن کرا دینا، 12 13 14 کو کرا دیں اور 15 کو آپ ڈپٹی چیئرمین کے کرا دیں. ہمارے 9 ووٹ مائنس کرانے کے لیے انہوں نے یہ الیکشن رکھے. وحدت کی ایک اکائی ہے کے پی، خیبر پختونخوا کے تمام عوام کی توہین ہے، ان کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے. سینٹ کے بنانے کے پیچھے جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، اس سے متصادم ہے یہ حرکت کہ آپ جو ہیں اب اگر ہاؤس ہم کمپلیٹ نہ اور آپ الیکشن کروا رہے اور ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ جی ہم بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں اور کل کو جا کے اپنی امیدوار نامینیٹ کر کے الیکشن کر لیں، تو ہمارا کیس تو کورٹ میں نہیں رہا. کورٹ تو کہے گی کہ جی یو آر اسٹاپ بائی یور اون کنڈکٹ، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، ادھر آپ وہاں پہ لڑ رہے ہیں، یہاں پہ میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو روکیں. تو لہٰذا جو ہمارا نیریٹو تھا اسی کے مطابق پولیٹیکل کمیٹی جو سپریم باڈی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. میں خود اس ممبر ہوں اور میں یہ کل فیصلہ ہوا اور آج ہم نے بوائیکاٹ کیا جائے گا، بائیکاٹ. اور آج کو لیکن مروت صاحب ان کو اتنی جلدی کیا ہے یہ الیکشنز کروانے کی؟ چاند رات پر ہی، یہ عید کے بعد نہیں ہو سکتے تھے؟ میں نے عرض کیا نا، دیکھیں ہیسٹ جو غیر ایبنارمل ہیسٹ ہے کہ جی آپ نے 9 کو ہی کرانی ہے، وہ ان کی وہ چوری کی واردات کی عکاسی کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا، جو انگریزی کا ایک مقولہ ہے جسٹس کے حوالے سے کہ جی جسٹس بریڈ، یہ دے آر گوئنگ ٹو ہریڈلی ڈو اٹ اینڈ ان اے پروسیس دے آر برنگ دی ڈیو پروسیس آف لا. تو لہٰذا یہ اتنی اجلت اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کو سینٹ سے ان کے ووٹ یا ریپرزنٹیٹیوز کو آؤٹ کرنے کے لیے یہ اتنی صورت اور چستی میں یہ کر رہے ہیں. رائٹ. اور اب اگرچہ کچھ نون لیگ کے رہنما ہیں جو کہ اس وقت بڑی سینٹی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، وہ بہرحال اس بات کے حق میں ہیں کہ ہاؤس کمپلیٹ ہونا چاہیے ان الیکشنز کے کروانے کے حوالے سے، بٹ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے عمران خان صاحب کا حالیہ ان کا بیان، ان کا جو موقف ہے وہ ابھی بھی اس پر قائم ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ان کا ایک نیریٹو ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو قائل کیا جائے. ایک طرف آپ کی جماعت کی کافی افراد ایسے بھی ہیں اور بشمول آپ کے جو ایکٹنگ چیئرمین آپ کی پارٹی کے بیرسٹر گور خان صاحب جو کہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. سر یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ مفاہمت کی بات صرف خان صاحب کر سکتا ہے، اور 2 سال میں جو ہمارے ساتھ ہوا اور ابھی تک جو بدستور جاری ہے،
تو خان صاحب کے بیان کے تناظر میں اب تو بالکل یہ واضح ہیں کہ ہمارے ساتھ روز اول سے لے کر، یعنی جس دن سائفر کے بعد باجوہ نے ہماری حکومت کو فارغ کیا، یہ اس وقت باجوہ صاحب سے شروع ہوا کام ابھی تک اس اسٹیبلشمنٹ کے اس عمل کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ تاحال جاری کیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ کام اول سے لے کر آج تک انہی کا کیا در ہے. باقی یہ شہباز شریف، نواز شریف، فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ تو صرف مہرے ہیں. سو ان سے کوئی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. اب ہمارے پاس کچھ چھوڑا ہے، کس چیز پہ فلیکسیبلٹی ہوگی؟ مطلب صرف ہم زندہ ہیں، یہی ایک رہ گیا ہے. اگر روح کھینچنے کی صلاحیت ہوتی تو شاید ہم اس حالت میں پھر زندہ بھی نہ رہتے. مارا پیٹا، جیلوں میں ڈالا، ابھی تک جیلوں میں ہیں، عید آ گئی ہے، ترس کوئی نہیں ہے، انصاف کا دڑن تختہ کیا. ہمارا لیڈر اندر ہیں، ان کی زوجہ اندر ہیں، ان کے رشتہ دار اندر ہیں، ہماری پارٹی کے خواتین اندر ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ریزرو سیٹ چوری کی، ہمارا نشان چھینا، سب کچھ کیا. اب آگے کوئی بتا دینا، ہمیں بھی سمجھا دیں کہ بھائی کس چیز پہ فلیکسیبلٹی دکھائیں. تو لہذا یوں خان صاحب نے جو بیان دیا ہے، پارٹی اس کے پیچھے مکمل تائید حاصل ہیں پارٹی کی، اور پارٹی بالکل اس کے بیانیے کو اون کرتی ہے. ان کا نیریٹو ہمارا نیریٹو ہے. لیکن اس بڑے شدید تنقید کی جا رہی ہے اس بات پہ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب، جن سے متعلق میں آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ ان کا ایک وزیر اعظم، پھر وہ SIFC کی اس میٹنگ کا کانفرنس کا حصہ ہونا، اس کے بعد ایک بڑا ڈوسائل سا، جو آپ نے اس کی تردید کی تھی کہ وہ ڈوسائل کبھی بھی نہیں ہو سکتے علی امین گنڈاپور صاحب، پر انہوں نے حال ہی میں کور کمانڈر ہاؤس میں ان کا بشمول خیبر پختونخوا کی کابینہ افطاری پر جانا، وہ بڑا شدید اس پر تنقید کی جا رہی ہے. اس کو کس پہلو میں پیرائی میں دیکھا جائے گا، کس تناظر میں دیکھا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جو سنگین نوعیت کے معاملات سیکیورٹی سے ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف KP کی قیادت کے نوٹس میں کور کمانڈر ہاؤس میں لائے گئے، وہ ضروری تھے. کیونکہ جو ہم نے سنا ہے، جو بریفنگ دی گئی ہے، وہ یہ ہیں کہ انتہائی سخت ویو ٹیررزم کی آ رہی ہے. بلا تفریق اور بلا درے جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں نشانے پہ ہیں، اور یہ جو ویو ہیں یہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ ارب تک جانے والی ہیں. تو لہٰذا KP کی گورنمنٹ، ان کے وزراء، یہ اگر اس پہ باخبر ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کن کے ساتھ فائٹ ہے، بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ارینجمنٹ ہے اور کیا ہماری کیپیسٹی ہے، ان پہ آن بورڈ لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت کو، تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی واقعات پیش ہو، بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے، تو قیادت کو اس کا احساس ہو. کیونکہ یہ جو جنگ ہے، بار بار ہم کہہ چکے ہیں، یہ دہشت گردی کی جنگ فوج اکیلے نہیں جیت سکتی. بالکل. جب تک کہ عوام اس کے ساتھ، اگر جیتنی ہوتی تو 2001 سے لے کر آج تک جیت چکے ہوتے. اور فوج کا یہ انیشیٹو کہ عوام کو آن بورڈ کریں، پھر پبلک ریپریزنٹیٹیوز کو آن بورڈ کریں، بالخصوص جو گورنمنٹ ہے، یہ میرے خیال میں ان کے لیے بھی ضروری ہیں. اور جو حکمران ہیں ان کو بھی علم ہونا چاہیے کہ ان کے صوبے میں بدامنی کس طرح ختم ہو سکتی ہے. ہمارا صوبہ بدامنی کا شکار ہے. ہمیں وراثت میں ملا جو 16 مہینے PDM نے حکومت کی، اور پھر جو کیئر ٹیکرز رہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ریسرجنس دیکھی جا رہی ہے اس بدامنی کی لہر میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی معاملات ہی کو وہی زیر بحث آئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملاقات اور یہ افطار کا عشائیہ پہ ان کو مدعو کیا گیا. اور اس کو جو یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ ایک لو لیول ایک کی انگیجمنٹ کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ بات درست نہیں. لو لیول کس طرح؟ لو لیول وہ کور کمانڈر کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ہوگا. نہ آغاز جو ہے وہ اس طرح پھر ہوتا ہے کہ کل عام پبلکلی یہ جا کے پوری کابینہ بیٹھ جاتی ہے. یہ کوئی انگیجمنٹ تو نہیں ہے، یہ تو ایک انٹریکشن ہے حکومت کا اور عسکری قیادت کا بدامنی کے حوالے سے یا سیکیورٹی کنسرن کے حوالے سے. بلکہ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، جس دن علی امین خان نے یہاں پہ خطاب کیا پشاور میں ایک ریلی سے، اس روز جو ہیں خودکش جو افراد تھے دو، وہ موٹر سائیکل پہ جو ڈیوائسز اور بارود لے کے جا رہے تھے، وہ انہی کو ایکسپلوڈ ہو گیا. ان کا ٹارگٹ علی امین تھا. یہ ابھی تک کسی میڈیا پہ نہیں آیا ہے. تو لہٰذا اگر عسکری قیادت ان کو آگاہ کرتی ہے
کہ جی یہ جناب آپ خود نشانے پہ ہیں، آپ کا صوبہ نشانے پہ ہیں، وہاں اگر بدامنی ہوتی ہیں، حکومت کی کارکردگی خراب رہتی ہے تو ذمہ دار تو پی ٹی آئی کو ٹھہرایا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ نشانے پر ہیں۔ وہ بالکل چیف منسٹر جو ہے ٹارگٹ نمبر 1 ہیں، اور ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہو۔ آپ نے خود بھی پہلے آپ کی سٹیٹمنٹس رہی ہیں کہ آپ خود بھی ٹارگیٹڈ ہیں اور نشانے پر ہیں، آپ کی میں جان تو کو بھی۔ 2009 سے نشانے پہ ہوں اور ابھی تک زندہ جو ہیں پھر رہا ہوں۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن مروہ صاحب آخر میں یہ بھی بتا دیجئے کہ اب جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جماعت توڑنے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، آپ کی بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہیں آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو کسی اور کے ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں شہریار آفریدی صاحب کا بھی بیان سنا ہوگا جنہوں نے کہا کہ پارٹی کے جو ورکرز ہیں، جو گراس روٹ ورکر ہے، اس کو اوپر لانا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اس میں جو نام شامل کیے گئے تھے، نشاندہی ہو سکی ہے؟ اب تک کوئی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے کہ کون ایسے عناصر ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ود ان دا پارٹی ایکٹیو بھی ہیں؟ میں نے خان صاحب کا یہ بیان سنا ہے، لیکن ابھی تک میں اس کو سمجھا نہیں ہوں ہانیسٹلی، کہ خان صاحب نے اپنے پارٹی کے اندر لوگوں کی طرف نشاندہی کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کوئی جو ہے میرے اجازت کے بغیر یا میرے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی سودا بازی نہ کرے، بیان یہ آیا ہے۔ اور اگر یہ بیان تھوڑا مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، خان نے یہ کہا تھا کہ میرے پارٹی کے لوگ، ہاں البتہ یہ اس چیز کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ چند ایک افراد جو تھے وہ ماضی میں خان صاحب کی اجازت سے ہی جب انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا یا خان کو کوئی ڈیل کی آفر کی تو انہوں نے شاید انٹریکٹ کیا تھا، لیکن محدود دورانیے کے لیے تھا، جس میں صدر علوی صاحب ایک زمانے میں علی زیدی صاحب کا بھی نام لیا گیا ہے۔ علی زیدی صاحب تو اس وقت تو بھاگ ہی چکے تھے ہم سے جب انہوں نے انوالو ہونا تھا۔ 9 مئی سے پہلے اگر وہ انوالو ہوئے ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ایک محمد علی صاحب تھے، وہ بھی ایک ٹائم پہ انوالو ہوئے تھے، کچھ سیاسی قیادت جو تھی، لیکن کسی بھی سٹیج، محمد علی درانی صاحب، کسی بھی سٹیج پہ جو ہے کوئی قیادت جو ہے اپنے تئیں اسٹیبلشمنٹ سے شاید انوالو نہیں ہوئی، اور اگر کوئی ہوئی ہیں تو اس کا صرف خان صاحب کو علم ہوگا، مجھے اس کے لیکن آپ اس بات کی شہریار آفریدی صاحب کے بیان کی تائید کرتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی پارٹی میں آستین کے سانپ موجود ہیں؟ آستین کے سانپوں کے بارے میں تو میں اپنے کمنٹس ریزرو رکھوں گا۔ آج ہی آپ نے فیصلہ بھی کیا ہے، کیونکہ میں نے دیکھیں روزانہ جب بھی شام کو میں بیٹھتا تھا تو میری بیانات جو ہیں وہ اس پہ ٹکر چل رہے ہوتے، میں نے یہ کہا، میں نے وہ کہا، کہ میں کچھ اور کہہ پاتا تھا، معنوی جو ہیں وہ کوئی اور اخذ کیے جاتے تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے حوالے سے جو ہیں پی ٹی آئی تنازعات کی خبروں کی زینت بنی رہے۔ شہریار آفریدی صاحب نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے بیسیکلی ریئیکشن دیا تھا کوہاٹ سے۔ ایک خرم ذیشان نامی ایک ایڈوکیٹ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی ڈائی ہارڈ سنسیئر اور بڑی ہی قدار شخصیت کے مالک ہیں، اور وہ ولاگ بھی کرتے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، اور اس دور میں بڑی تکالیف، میں خود ان کا وکیل بھی رہا جب وہ جیل میں تھے، تو میں نے ہی ان کی ڈیٹینشن کو چیلنج کیا تھا۔ وہ سینٹ میں خان نے خود اس کا نام ڈالا تھا، اس کا میں اینی شاہد ہوں۔ خان نے کہا تھا کہ خرم ذیشان جو ہیں وہ ہمارا سینٹ میں کینڈیڈیٹ ہوگا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا نام ڈراپ ہوا، چونکہ وہ کوارٹ سے تھے، اور انہوں نے پھر شاید شہریار آفریدی سے گلہ کیا کہ جی آپ میرے لیے کوئی آواز آپ نے نہیں اٹھائی، تو وہ آؤٹ برسٹ تھا، اور ان کو اچھا نہیں لگا کہ کوارٹ کا ایک فرزند جو ہیں وہ ان کا نام ڈیلیٹ ہوا ہے، تو یہ وہ ایک ریئیکشن آیا تھا، ایک رد عمل ہے آپ کو۔ ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں، اور میں نے شہریار صاحب سے بھی میری اس سلسلے میں بات ہوئی کہ، اور میں خود اپنے لیے بھی ایک سبق سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات ہمیں پارٹی کے فورم پہ ہی اٹھانے چاہیے۔ ایسے معاملات پارٹی کے فورم پہ اٹھانے چاہیے، اگرچہ کچھ اس طرح کی آوازیں پہلے سے بھی اٹھ رہی تھیں کہ جو اختلافات کی باتیں اور کچھ سٹیٹمنٹ سامنے منظر عام پر پبلکلی ایسے نہیں ہونا چاہیے، پارٹی کے اندر ہی معاملات کو جو ہے وہ طے ہو جانا چاہیے۔ آخر میں صرف بریفلی، اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے بریک کی طرف جانے کا، جو گرینڈ الائنس ہونے جا رہی ہے 13 تاریخ سے، کیا نظر آ رہا ہے؟ حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیں گے؟ الیکشن کمیشن سے تو تاحال آپ کو ابھی تک سرٹیفکیٹ ہی آپ کے پارٹی سمبل سے متعلق نہیں ملا ہے۔ ٹف ٹائم اور سرٹیفکیٹ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ حکومت نے کیا دینا ہے؟ وہ تو الیکشن کمیشن ہے جو نہیں، وہ الیکشن کمیشن ہی سے جو حکومت کا پارٹ بھی ہے، وہ بھی نہیں ہوا، بائی الیکشنز کا بھی سیناریو سامنے سر پر کھڑا ہے، اور پھر آپ گرینڈ الائنس کی طرف گرینڈ الائنس 13 کو ہمارا جلسہ پشین میں، ہم جا رہے ہیں، اس جلسے سے آغاز کر رہے ہیں۔
کوئٹہ میں جلسہ ہوگا، کراچی میں ہوگا، پنجاب میں ہوں گے، اور ہم 15-16 تاریخ تک جو ہے مکمل اسٹریٹجی چاک آؤٹ کر دیں گے کہ کس طریقے سے ہم پہلے مرحلے پہ ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، اور 21 اپریل کے بعد جو ہیں وہ ہمارا احتجاج کا مرحلہ شروع ہوگا، اور گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں 21 اپریل کے بعد سے. تھینک یو سو مچ شیر افضل صاحب، بہت شکریہ کرنے کے لیے. شیر افضل خان مروت صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. لیکن حکومت کے لیے نیچرلی یہ اچھا سیناریو نہیں ہوتا کسی بھی حکومت کے لیے کہ اپوزیشن سڑکوں پہ ہو اور ایک ٹف ٹائم دینے کے لیے. آبویسلی حکومت آلریڈی پینک ضرور موجود ہے ود ان دا رینکس. کس طرح سے ہینڈل کر پائے گی مینڈیٹ کو ریکلیم کرنے کے لیے یہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. لیٹس سی آگے آنے والے دنوں میں کس طرح سے سچویشن انفولڈ ہوتی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے.